طرف سے دیکھنے والے تمام ویورز کو سلام۔ میرا نام التو چاند ہے اور میں آپ کے سامنے کلام مقدس کو بیان کروں گا۔ آئے میرے عزیزو میرے ساتھ کھولیے گا مکاشفہ کی کتاب، اس کا 20 باب، اس کی 1 آیت سے لے کر 6 آیت تک پڑھیں گے، اور خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا، جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کی بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے، باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ اسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھے جانے سننے جانے، اس میں خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ آئے میرے عزیزو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ ہاللویا۔ قدوس قدوس مہربان خداوند، زندہ رب الفواج، تو جو یہوہ یعنی با خدا، تو جو مہیا کرنے والا خدا ہے، آج پاک کلام کا بیج بویا کہ زندہ خدا یہ 30 گنا 60 گنا 90 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھل لائے گا زندہ خدا۔ اور جو اس کی تفصیل، اس کی تشریح کرے، خدا یسوع ناصری ایک ورز کے پیچھے میں ہزاروں خدا یسوع ناصری تشریح ہے، تو اپنے جلال کو ظاہر کرے، کیونکہ تیرے پاک کلام کے بید آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ ہی اپنے بندوں کے اقدس ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ آپ کے پاک کلام کو ایک اچھے اور احسن طریقے سے خدا کے بیان کر سکیں۔ رب الفواز، ہم تجھ سے تیرا پاک کلام مانگتے ہیں، اور رب الفواز اپنے جلال کو ظاہر کرے، اور رب المندہ ریزہ تھر رب القوت، اور رب المندہ ریزہ تھر رب رب ربا، اے زندہ خدا تیرا جلال اور تیری قوت چھونا اور ایک بڑی برکت دینا، یسوع مسیح کے نام سے دعا ہے، آمین۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1000 سالہ بادشاہی، یعنی 1000 سالہ بادشاہی جو ہمارے یسوع مسیح نے اس دنیا میں دوبارہ آ کر کرنی، وہ کب ہوگی؟ میرے عزیزو دیکھو لکھا ہے: پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں تھا گڑھے کی کنجی، ایک بڑی زنجیر تھی۔ اتھا گڑھے کی جو کنجی ہے وہ پوری دنیا میں اور پورے آسمان میں، کل کائنات میں قدر ڈھونڈا جائے گا کہ اس کنجی کو کون کھولے گا، لیکن میرے عزیزو اس کنجی کو ہمارے خدا یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی نہیں کھول سکے گا، کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح اس زنجیر کو توڑ سکتا ہے اور اس کنجی کو کھول سکتا ہے، کیونکہ ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح وہ ایک واحد ہستی ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے چھڑوانے کے لیے خود اپنی جان قربان کرنے تک آ چکا تھا۔ اب وہ وہی خدا ہے یسوع ناصری جس نے اس کنجی کو توڑنا اور زنجیر کو توڑ کے اس کنجی کو کھول کر ہمیں شفا بخشی۔ میرے عزیزو، شیطان کا ہمارے اوپر کوئی وش نہیں چل سکتا، اصل میں شیطان ہمیں ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ میرے عزیزو، آپ نے یوب میں پڑھا ہے کہ شیطان نے خدا سے کہا کہ تو اپنے بندہ سے اپنا ہاتھ اٹھا، کیونکہ اس کو تو سپورٹ کیے ہوئے ہے، اس لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے ہمیں اسی طرح پکڑ کے رکھا ہے، جو ہمیں شیطان کی تمام سکنجوں سے چھڑاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں کیا چاہیے کہ شیطان کے سکنجوں سے بچنے کے لیے ہمیں جتنی ہو سکتی اتنی دعا کرنی چاہیے کہ خدا تو ہمیں شیطان کے سکنجے سے رہائی بخش، کیونکہ شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ صرف ہمیں ورگلاتا ہے کہ تو امیر ہو جا، ایک دن راتوں رات ہی تو یہ کر لے، وہ کر لے، ایسا کر لے، لیکن میرے عزیزو میرا ایمان ہے کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ زندہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ایک دن میں امیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمارے دل کی تمام جو اتھا گڑھے، جس طرح اتھا گڑھے میں شیطان کو ڈالا نا، اس طرح ہمارے دل کے اندر جو کچھ بھی ہمارا خدا اس کو جانتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کس لیے چنے گئے ہیں، کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ایک دن امیر ہونے کے لیے نہیں چاہیے کہ ہم ایک دن میں ہی امیر ہو جائیں، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تم جاگو، اٹھو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میرے عزیزوں، کیا ایک خوب مثل بنی ہوئی ہے کہ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں صبر سے
سے کام لینا چاہیے. ایک دن میں امیر نہیں ہونا, بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ خداوند کی مدد سرائی کرنی چاہیے اور اس کے نام کی وسیلہ سے آگے بڑھنا چاہیے. میرے عزیزو دیکھیے آگے کیا لکھا ہے, اس نے اس اسدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا. اس کو اتھا گڑھے میں ڈالا, کس کو, وہی سانپ, وہی ابلیس جس کو خدا نے اوپر سے, وہی لوسیفر فرشتہ جس کو آسمان سے پٹک کر نیچے گرایا, اور وہی شیطان اور وہی سانپ جس نے باغ عدن میں ہوا کو بھڑکایا کہ تو یہ پھل کھا تو خدا کی مانند عقل مند ہو جائے گی. میرے عزیزو کیا کرتا ہے, صرف ورگلاتا ہے. اس نے ہاتھ پکڑ کر ہوا کو پھل نہیں تھا کھلایا, بس صرف ورگلایا تھا. وہ صرف ورگلاتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو. ہمیں اپنے ذہن پہ فوکس کرنی چاہیے کہ ہمارا خدا کیا فرماتا ہے. دیکھو آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کو گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. میرے عزیزو جب جب ہمارے خدا یسوع مسیح بادشاہی میں آئیں گے نا, تو ہوا میں اڑ کر وہ اس کے ساتھ جائے گا جس نے نیک مال کیے ہوگے, لیکن جس نے شیطان کا ساتھ دیا ہوگا اس کے ساتھ جانتے ہو کیا ہونے والا. شیطان کا ساتھ دینے والے شیطان کے ساتھ اس آگ اور گندے کی جھیل میں ڈالے جانے والے ہیں. میرے عزیزو وہاں کیا ہوگا, آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا خداوند جو وہ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. لیکن میرے عزیزو یہ بھی جان رکھو کہ وہ جب قہر میں اتر آتا ہے تو اپنے قہر کو پورا بھی کرتا ہے, کیونکہ وہ کسی کو بے امال نہیں چھوڑے گا. یعنی ہر ایک کے مال کا حساب لے گا. کس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا, میں نے اس کو دولت, اس نے اپنی دولت کو کہاں پر خرچ کیا. میرے عزیزو جو بھی کام کرنا ہے, کیا کرنا ہے, بائبل مقدس کے مطابق کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی حکمت کی کتاب ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور میرے عزیزو دیکھیں, اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا, پھر اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. میرے عزیزو 1000 برس ہمارے یسوع مسیح نے جب اس دنیا میں حکومت کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا جو ایشو یہ ہے کہ جب وہ 1000 سالہ حکومت ہوگی تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے ایک نیا یروشلم اپنے لوگوں کے لیے اتارنا ہے. کیا کرنا ہے, ایک نیا یروشلم اتارنا ہے جہاں پر مسیح کے لوگ جو مسیح ہے وہ ہوگے, اور جو نیچے حکومت ہوگی وہ نیچے ہوگی, لیکن اوپر آسمان میں ایک نیا یروشلم ہوگا جہاں پر خدا یسوع مسیح کے کیا ہوگے, برگزیدہ ہوگے, جس نے اپنے پورے دل اور اپنا پورا توکل اپنے یسوع مسیح پر لگایا ہوگا. میرے عزیزو اسی طرح خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے, پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے, اور عدالت ان کے سپرد کی گئی. ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی, نہ اس کے بت کی, اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور اپنے ہاتھ پر لی تھی. یہی بات ہے کہ ان کو سلطنت کرتے ہوئے دیکھا, ان کو تختوں پر بیٹھا ہوا دیکھا, جنہوں نے کیا کیا, اپنی گردنیں خدا یسوع مسیح کے لیے کیا کی, قربان کر دی تھی. اس لیے میرے عزیزوں میں کیا چاہیے کہ اپنے خدا یسوع مسیح کے لیے اپنی جان تک قربان کرنی چاہیے. ہمیں دریغ نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اپنی جان نہیں قربان کر سکتے میرے عزیزو, کیونکہ خداوند کے لیے جب ہم اپنی جان قربان کریں گے تو ہمارے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ جان دینے تک میرے وفاداروں میں تمہیں کیا کروں گا, زندگی کا تاج دوں گا. میرے عزیزو آخری آیت میں لکھا ہوا ہے, مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوں. عیسو پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں, بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. میرے عزیزوں میں نے کیا کہا کہ نیچے زمین پر خدا یسوع مسیح دوسری قوموں پر کیا کریں گے, سلطنت کریں گے. اور میرے عزیزوں لوہے کے اساس سے اس نے حکومت کرنی ہے, یہ سایہ نبی کے صحیفے میں بھی لکھا ہوا تھا. اور میرے عزیزوں 1000 سالہ اس نے کیا کرنی ہے, حکومت کرنی ہے. لیکن اس کے جو برگزیدے, اس کی کلیسیا, اس نے کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ سلطنت کرنی ہے. اس نے ان کو تختوں کے اوپر بٹھانا ہے. میرے عزیزوں اس طرح تخت پہ بٹھانا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھنا کہ ہم تو بہت غریب ہیں, ہم کیسے تخت پہ بیٹھ سکتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں, جب آپ جانتے ہیں کہ داؤد نبی کیا تھا, ایک چرواہا تھا, لیکن میرے عزیزوں جب اس نے پورے دل سے, پورے توکل سے خداوند پر امید رکھی, اس کو مانا نیک اعمال کرنے شروع کیے, تو میرے عزیزوں اس کو خداوند نے کیا کیا, تخت نصیب کیا تھا. داؤد ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اپنے دور کا. میرے عزیزوں یہ سب کچھ کیسے ہوا, حکمت سے, اپنے خداوند کے باتوں کو مان کر, اپنے خداوند پر توکل رکھنے کے وسیلہ سے. اس لیے میرے عزیزوں اس پاک کلام میں لکھا ہوا ہے, کچھ حیوان کی نہ چھاپ, نہ موڑ, اور نہ ہی وہ 666 کا ہمیں اپنے اوپر کوئی موڑ لینی ہے, نہ نمبر کوئی چھپوانا ہے, کیونکہ ہمارے اندر ہمارے زندہ خداوند کا لہو ہے جو اس نے ہماری خاطر صلیب پر بہایا تھا. اسی لیے ہمیں کیا چاہیے, ہر حال میں اپنے خداوند کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ پل دیا, یہ دن دیا, یہ رات بخشے. میں ہر حال میں کیا کرنا چاہیے,
शुक्र गुजार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, ऐ जिंदा खुदावंद ए लश्करों के रब, आज के पाक कलाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, हम तेरे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ऐ जिंदा खुदा, तुम्हारे उठने बैठने सोने जागने चलने फिरने मजीद निगहबानी ता फरमाता है, और आज के पाक कलाम के मसा के वसीला से ऐ जिंदा खुदा में और ज़्यादा आगे बढ़ाना, और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को ऐ जिंदा खुदा बहुत सी बरकत देना, ताकि जिंदा खुदा इस पाक कलाम के मसा के वसीला से वो तेरे नाम में आगे बढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। मांग लेते तेरे पाक मीठे फजल बड़े जलाली कदूसर की और नाम में दुआ, आमीन। खुदा इस ना से मैं सीखा बच्चा, तुम खुदा से दो मांगो तो इस तरह मांगो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्जा को मुआफ़ करते हैं तो हमारे कर्जा में मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग मेरी इस वीडियो को देखिए और बहुत सी बरकत को रिसीव कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।